फैसला सड़कों पे होना है, इस बारे में मुझे जरा भी भाव नहीं है। ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। खान साहब ने कल बाशगाफ अल्फाज में कहा कि मैं हार मानने वाला नहीं, मैं मेरे साथ जो भी हो जाए, खा फौजी अदालतें हों, मैं अवाम की जंग लड़ता रहूंगा। तो सलमान अकरम राजा साहब ने फिगर दिया है 4 लाख लोग, सिर्फ 4 लाख। तो 4 लाख लोग तो 4 MNA के जो उम्मीदवार हैं वो भी इकट्ठे कर सकते हैं। तो ये अभी तक 4 लाख लोग क्यों नहीं इकट्ठे कर पाए? और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब ने क्या कहा है? फेडरल हुकूमत, पंजाब हुकूमत, जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बिजली बंद की गई, उनको प्रॉपर खाना नहीं दिया जा रहा, तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें, पूरे पाकिस्तान को बंद करके इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। डी चौक के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो सिर्फ एक है, और आपको हेलीकॉप्टर भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पुरअमन ना रहें। तो तलाल चौधरी साहब, 2 तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक ने कहा है जी 4 लाख लोग इकट्ठे करने और ये हुकूमत ख़त्म, और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को जेल में कोई तकलीफ़ हुई तो छड़ांगे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब ये कब से ये ऐलान कर रहे हैं? तहरीक अदम एतमाद उससे शुरू हैं। जनरल आसम मुनीर की अपॉइंटमेंट थी, लॉन्ग मार्च कर दिया, अपॉइंटमेंट रुकी हुई। इलेक्शंस के लिए इन्होंने तहबाला कर दिया, ये लॉन्ग मार्च और जलसे और जुलूस और फलाना। इलेक्शन अपना मुकर्ररा वक्त पे हुए। SCO हुई, 26वीं तरमीम के लिए कहते थे कि ये तो बस आखिरी है, हुई। देखिए गुजारिश ये है इनको कहने दें, और ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। वो आप ही के आज जंग पे एक ख़बर लगी हुई है, CM साहब ने सुना है, KP ने कहा है कि इनकी रहाई में मेरा रोल है, वो बुशरा बीबी की। तो 4 लाख आदमी पाँव पकड़ने के लिए लेकर आने हैं कि गिरेबान पकड़ के लेकर आने हैं? ज़रा क्लैरिटी ले आएँ। और ये खेल हम बड़ी देर से देख रहे हैं कि जी हम लोग ले आएंगे और इनकलाब आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। ये देखिए मेरी बात सुने, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है और पाकिस्तान की मईशत को संभाला गया है। अगर किसी को ये हज़म नहीं हो रहा कि आज डॉलर कमज़ोर और रुपया तकड़ा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में दुनिया की बेहतरीन इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट में आई है, IMF का मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान में इकॉनमी और दूसरी जो इंडिकेटर्स हैं अच्छे हुए हैं, किस बात पे इन्हें मसला है जी? तो आपको कोई प्रॉब्लम अगली बात, ये जेल वाली बात, पहले भी इन्होंने शिकायत लगाई थी, हाई कोर्ट में रिपोर्ट आई थी, पाकिस्तान का सबसे VIP ये कैदी है। और ये इसी तरह ही जैसे मीर साहब आपने कभी कोई होटल बुक करवाना हो तो वहाँ देखते हैं जी कि यहाँ पर AC लगा है, यहाँ पर बेड कैसा होगा, TV कैसा होगा, फलां खाना होगा फलां। यानी मुझे ये बताएं, आपने पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना हुआ था, मैं तो पिंडू आदमी, रूरल साइड तो, चिया सीड्स, किसी और कैदी को चिया सीड्स मिलते हैं? ये क्या होती है? ये मैं वही तो पूछा, मुझे तो मीनू चले मेरा ख्याल है ये मेरा बीटरूट का जूस देखे ना, देखे ना, अब मुझे नहीं ना वो देखे ना, अब मुझे तुख्म लगाना पता, मुझे चिया सीड का नहीं पता। अगली बात, एक्सरसाइज मशीन किस और कैदी के पास है? अब तो नहीं है। नहीं, 1 मिनट, अभी भी है, अभी भी वो 6 का बैरकों का है सेट है, उसमें पूरे के पूरे 6 का सेट इनके पास। अगली बात देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों को मिसलीड ना करें। फैसल चौधरी साहब आप ही के एक शो पे रात 10 बजे बाद शाहजेब साहब के, वो कह रहे थे मैं मिलके आया हूँ, वो पहले से ज़्यादा सेहतमंद और हशाश बशाश। चलें ठीक है। ज़रताज गुल वज़ीर साहबा, इससे पहले कि मैं कोई आपसे सियासी सवाल करूँ, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ आपकी ज़ात के हवाले से, क्योंकि शायद आपको याद हो, मेरे नाजरीन को तो याद होगा कि जब आप इलेक्शन जीत के पहली दफ़ा हमारे शो पे आई थी तो मैंने आपसे पूछा था कितने केस हैं, तो उस वक्त तो आप 1 दर्जन से कम थी। फिर दूसरी दफ़ा आप आई तो 39 थे, फिर आप आई तो 41 थे। मेरा ख्याल है अभी आप चौथी 5वीं दफ़ा आ रही हैं, तो मैंने कहा ज़रा पहले ये पता कर लूँ कि ज़रताज गुल वज़ीर की 50 हुई है कि नहीं हुई? थैंक यू मेरे साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। 50 नॉट आउट, 51 FIR मेरे ऊपर हो गई हैं। अच्छा, 51 हो गई हैं जी। 51 FIR हो गई, उसमें गाय चोरी भी है, जो मैंने आपको बताया, कार की डिग्गी में जो मैं गाय लेकर गई थी।
دوسرا یہ کہ ATM مشین توڑنے کی بھی ہے, غداری کی بھی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کے اوپر حملہ کرنے کی بھی, جبکہ میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی. اس کے علاوہ کوئی اسٹریٹ لائٹ چوری کرنے کی بھی ہے. اس کے علاوہ دن دہاڑے میں نے پولیس کے اوپر دستی بموں سے حملہ بھی کیا تھا, اور کوئی بم بنانے کی بھی شاید کوئی وہ ہے FIR ہے میرے اوپر. تو 51 FIR ہے, لیکن عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اب میں ذرا آپ کی 2-3 باتوں پہ آنا چاہتی ہوں. آپ بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی ہے. ابھی آپ پلیز کائنڈلی, ابھی آپ چونکہ ویڈیوز چلا رہے ہیں تو فائنانس منسٹر کی ابھی آپ ویڈیو چلائیں. واشنگٹن DC میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہیں پر ہی ان سے سوال ہو رہا ہے, وہیں کے رپورٹر ان سے کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ یو فیل اے شیم when you are such well dressed, you're staying in a very expensive hotel, but then you beg for this country, اور آپ پیسے لینے بیکاری بن کے آ جاتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انٹرنیشنل بیزتی PDM کی حکومت کے فائنانس منسٹر کی ہوتی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر بھنگڑے ڈالنے, اور آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی اکانومی بہتر ہو گئی ہے, تو یہ آپ کی تھنکنگ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ چونکہ عوام کی طاقت کا مذاق آپ نے اڑایا, اور آپ نے کہا کہ کچھ نہیں ہونے والا, اور آپ نے اس کے کچھ ایگزامپلس بھی سیٹ کی. میں یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں سیریسلی کہ جو لوگ عوام کی طاقت سے نہ آئے ہوں, جو فارم 47 کی پیداوار ہوں, یا وہ برقع پہن کے سیاست کرتے ہوں, یا وہ کار کی ڈگی میں بیٹھ کے کوئی ڈیل کرتے ہوں, وہ عوام کی طاقت سے ووٹ لے کے نہ آتے ہوں. اور مجھے یاد ہے کہ 8 فروری کو یا اس سے پہلے بھی PMLN کے جتنے بھی نمائندے ویسے تو پبلک میں جا نہیں سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں جا سکتے ہیں, جب یہ جاتے ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہماری ڈیل ہو چکی ہے اور ہم یہ جو مرضی کر لو, یہ الیکشن یہ نل اینڈ وائٹ ہو جائے گا. تو فارم 47 کی جو پیداوار حکومت ہوگی, ظاہری بات انہوں نے عوام سے تو ووٹ لینا نہیں ہے, تو ان کو عوام کی ووٹ کی طاقت کا اندازہ بھی نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے 3 بڑی اچھی ایگزامپل سیٹ کی. انہوں نے کہا الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوئے, بالکل ہوئے اپنے الیکشن پہ ٹائم پہ, لیکن جو 8 فروری کے الیکشن کی دھاندلی کی مثال آپ نے دنیا کے سامنے قائم کی کہ آپ نے کہا کہ PTI کے نمائندے نہیں جائیں گے, PTI کے پاس نشان نہیں ہوگا. آپ نے بلے کا نشان چھینا, 200 سے زیادہ آپ نے ہمیں نشان دیے. لیکن مجھے فخر ہے کہ میرے جو عوام جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں, وہ عوام اتنی اویئر ہو چکی ہے کہ انہوں نے آپ کو تیتر کے اوپر, بٹیر کے اوپر, بینگن کے اوپر, چمٹے کے اوپر, جوتے کے اوپر جو ہے آپ کو ہرایا ہے. میں تو پہلی کہہ رہی ہوں اگر آپ بلے کے نشان سے ہار جاتے تو کچھ عزت رہ جاتی. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو سلمان اکرم رائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 لاکھ لوگ اسلام آباد میں اکٹھے کریں گے, یہ آپ کر لیں گے 4 لاکھ؟ اچھا, میں دوسری بات آپ نے کہا کہ کوئی ایسی بات کرے جس کا کوئی ریالٹی سے تعلق ہو. آپ نے کہا کہ 26 آئینی ترمیم بھی ہوگی, تو یہ ضرور ان کی جو PMLN کے اس وقت ترجمان بیٹھے ہیں, ان کو مبارک ہو کہ پاکستان کے اندر جو سیاہ چپٹر ہیں, آپ کے ماتھے کا ایک اور بھی جھومر ہے کہ آپ نے لوگوں کی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو اغوا کر کے, لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے آپ نے رات کے اندھیرے میں چھٹے والے دن آپ نے وہ آئینی ترمیم کی جس کے بارے میں صرف زرتاج گل نہیں کہتی, جس کے بارے میں میڈیا نہیں کہتا, انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ کہتے ہیں, جس میں 60 کے قریب ججز ہیں, انٹرنیشنل اس کے اندر رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس کے اس کے اوپر لائرز بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 26 آئینی ترمیم میں ماؤں, بہنوں, بیٹوں کا اغوا کرنے کے بعد ایسی فارم 47 کی حکومت کے آگے, پارلیمنٹ کے آگے, جوڈیشری کے پر کاٹ دیے گئے جو خود دھاندلی کے پیداوار ہے. دوسرا طریقہ کار غلط تھا, مسودہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا. تو لہٰذا اگر یہ بھی مثال آپ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں تو آپ کو ان کو ضرور مبارک ہو. تیسری بات آپ نے کہا کہ سب کچھ اپنے وقت کے اوپر ہوگا. یہ جو بشرا بی بی صاحبہ کی بات کی, میں آن ریکارڈ آپ کے اس سے اس کیپٹل ٹاک سے میں بشرا بی بی کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. نہ آپ نے ایکس لیڈی کہ آپ ایکس فرسٹ لیڈی آپ نے اس کا کوئی وہ کیا وکٹم کارڈ کھیلا, نہ آپ نے اس کا کوئی وہ کیا. آپ 9 مہینے بے گناہ جیل کے اندر خان صاحب سے وفا کی, آپ نے جیل کاٹی, اور آپ کو جب ضمانت ملی تو آپ باہر آئیں. میں آپ کی جرت کو سلام پیش کرتی ہوں. اور تمام PTI کی خواتین, سوال آپ کا ضرور ہونا چاہیے میر صاحب کہ 24 اپریل 2024 کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی PDM حکومت کی اپنی رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 60% پولیٹیکل خواتین قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. یہ PMLN کے کارکردگی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل خواتین کے چہرے کے اوپر آپ دہشت گردوں کی طرح کالا کپڑا ڈالیں گے, آنکھوں کو اوپر پٹی باندھیں گے, آپ گھسیٹ کے کمرے سے لے کر جائیں گے. چہرے پہ کالا کپڑا ڈالا گیا تھا, کالا کپڑا بھی ڈالا گیا, آنکھوں کے اوپر کالی پٹی بھی باندھی گئی, اور یہ سمجھتے کہ میں خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گی. یہ صرف کچھ لوگوں کو نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی خواتین کے لیے زمین تنگ کی جائے تاکہ سیاست میں کوئی خواتین آئیں. تو لہٰذا اگر ان چیزوں کے اوپر آپ نے خوش ہونا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آئینی ترمیم کر لیں گے اور آپ ایک اور بھی آئینی ترمیم کر لیں گے,
دیکھیں میر صاحب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے, اگر یہ کرسی پائیدار ہوتی نا تو آج تمہارے پاس نہ ہوتی. ٹھیک ہے, آپ نے بھی عوام میں جانا ہے, ہم نے بھی عوام میں جانا ہے, آپ نے بھی سیاست کرنی ہے, ہم نے بھی سیاست کرنی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کے اوپر سخت دور ہے, آپ کے اوپر نہیں گا, تو یہ وشیس سرکل چلتا رہے گا, اور اس کا بینیفٹ ہم آپ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں. ہم تو کرتے ہیں انتخابی سیاست, کوئی اور ہوگا. جی ہم تو کرتے ہیں انتخابی سیاست. انتخابی سیاست والے نے اپنے حلقے میں بھی جانا ہے, ایوان میں بھی جانا ہے, میڈیا کے سامنے بھی جانا ہے, اور اپنے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جواب دینا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر خوش ہونے کے بجائے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر زندگی عذاب کر کے, اور کتنی آپ کہہ رہے دے ہیو دی آڈیسٹی ٹو اسپیک ایئر, کہ آپ کہتے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلانا جوس دے دیا, فلانا جوس دے دیا. دیکھیں میر صاحب یوں کریں, میڈیا کے سامنے ہیومن رائٹس کا کمیشن لے کر جاتے ہیں, خان صاحب کے سیل کو ہم اور آپ سارے میڈیا کے سامنے جاتے ہیں, آپ بھی جائیں, جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ نے 10 دن بجلی بند کر کے, ان کا کھانا بند کر کے, یہ جو آپ نے بات کی اس پہ ان سے بات کر لیں. طلال چودھری صاحب, آپ اوپن کر دینا, اوپن کر دیں. یہ ویسے روایت ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا یا صحافیوں کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ جاتا ہے, جیلوں کا دورہ کرتا ہے. تو یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ جی ان کو چکندر کا جوس مل رہا ہے اور ان کی ایکسرسائز مشین بھی ان کے پاس ہے, تو لے چلیں ہم سب کو, آپ دکھا دیں. میر صاحب سب سے پہلی بات ہے, میں یہ نہیں کہ میں کوئی مقابلہ کر رہا ہوں, یہ بھی سیاسی کارکن ہے, میں بھی سیاسی کارکن ہوں, اور میر صاحب میرے پہ 100 سے زیادہ مقدمے تھے. میرے پر تقریریں کرنے پہ 780 کے مقدمے ہیں. میں نااہل ہوا ہوں, اور یہ ٹھیک ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے استقامت دی ہے. لیڈرشپ کے ساتھ بھی کھڑے رہے ہیں, پارٹی کے ساتھ بھی پریس کانفرنسیں نہیں کی, دوڑے نہیں ہیں, اور ان کی جو حالت باقی سب کی ہوئی ہے. اور باقی مجھے یہ بتائیں, دیکھیں یہ بڑی پرومیننٹ لیڈرز ہیں, لیڈرز میں سے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی, یعنی دھاندلی ہم نے کروائی, ہمارے ہاتھ میں تھی. ڈیرہ غازی خان سے زرتاج گل کو جتا دیا, جس نے آ کے یہاں کوئی رول پلے کرنا تھا, اور جو وہاں بیچارے جنہیں جانتا کوئی نہیں انہیں ہم نے ہرا دیا. یار کیا بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, یہ جو بار بار کہتے ہیں وہ وکٹم کارڈ کھیلنے والی بات, کہ بشرا بی بی نے کیا کچھ نہیں, توشہ خانہ میں نے کھایا, ہیرے کے ہار دے دیں ہمیں, تو ان کی زندگی سے کوئی بات نہیں ہے. لڑائی تو چل رہی ہے نند اور بھابی کی, کہ بھئی قبضہ کس کا ہے, آگے کام کس نے چلانا ہے. یہ تو آپ کا ایک پوائنٹ ہے.